بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت کے ساتھ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو جاگ رہے ہیں ذرا اونچی آواز سے بھی پڑھ لیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ اور بھی ذرا انداز بنا کر پڑھ لیں۔ مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین راستے کا انتخاب کرنے والے، مشکل ترین راستے کے اوپر چلتے ہوئے ہتھ کڑیاں پہننے والے، بیڑیاں پہننے والے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر لمبے لمبے وقت گزارنے کے باوجود تمہاری جرات، تمہاری ہمت، تمہارے حوصلے اور اس کی استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ یقیناً مجھے دیکھ کر کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ جماعت کے ذمہ داران سے میں نے گزشتہ سال کا ہلکا سا شکوہ کیا تھا، انہوں نے اپنے عمل سے سٹیج پر بھی، سامنے بھی، دائیں بائیں بھی آپ کو بٹھا کر کے اس کا جواب دے دیا۔ اور آپ حضرات نے عظیمتوں کے راستوں کے اوپر چلتے ہوئے اپنے اکابرین کے طرز کو اپناتے ہوئے سارے دکھ سہ کر کے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر کے ٹھنڈے موسم میں بتلایا ہے کہ حالات جیسے کیسے بھی ہو جائیں
کل بھی صحابہ کے تھے، آج بھی صحابہ کے ہیں، آئندہ بھی صحابہ کے رہیں گے۔ دنیا کا کوئی ظلم، کوئی جبر نہ پہلے ہمیں اس راستے سے ہٹا سکا، نہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہمیں کوئی ہٹا سکے گا۔ مجھے خوشی ہے یہاں قریب میرے اور آپ کے مخدوم ہماری جماعت کی سپرون کونسل کے چیئرمین حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ادارہ، ان کی مسجد، ان کی قبر بھی یہاں قریب ہے۔ میں طالب علمی کے دور سے ان سڑکوں کے اوپر میں کئی مرتبہ چلا ہوا ہوں۔ آج بھی مجھے ادھر آتے ہوئے تھوڑا سا ساتھیوں کو غلط فہمی ہوئی، دوسرے راستے پہ چلے گئے، تو میں نے کہا اگرچہ 50 سال گزر گئے مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم غلط راستے پہ لے جا رہے ہو۔ میں نے یہ ساری سڑکیں، ہمارا ایک دور تھا وہ بھی انتہائی واجب الاحترام آپ نے جماعت کے جرنیل حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کا، دیگر علماء کرام کے خطابات آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ میں بغیر کسی تفصیل کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جہاں یہ مہینہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر دیتا ہے، وہیں پر یہ مہینہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ برحق، خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر بھی دیتا ہے، جہاں یہ ماہ مبارکہ ولادت اور وفات کی خبر دیتا ہے، وہیں پر یہی ماہ مبارکہ جب اللہ کے نبی کے اوپر مشکل ترین حالات آئے تھے، اللہ کے پیغمبر غموں کے بوجھ کے نیچے آئے ہوئے تھے، پیغمبر پریشانی کی حالت میں تھے۔ ایسے حالات میں پروردگار عالم نے جناب جبریل کو بھیج کر کے اپنے محبوب نبی کو فرش سے اٹھا کر کے عرش کے اوپر بلایا تھا۔ سبحان اللہ تو کہہ لیں، سارے تو خاموش ہو کر کے نہ بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں بھی تھوڑی تھوڑی سنا کرو۔ بنیاد ہماری یہی ہے، نبی غمزدہ تھے، میں نے کہا غم کی حالت میں تھے، نبی کا غم ہلکا کرنے کے لیے رب نے جبریل کو بھیج کر محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تھا، جہاں اور بہت سارے انعامات کی بارش ہوئی تھی،
وہیں پر اس ماہ مبارکہ میں امت محمدیہ کے لیے ہمارے پیغمبر ایک تحفہ لائے تھے، وہ تحفہ نماز کا تھا۔ علماء کرام کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہوں گا، نماز کے فرض ہونے سے پہلے بہت سارے امتحانات تھے، آزمائشیں تھیں، بڑے دکھ تھے، بڑی تکلیفیں تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں۔ جب نماز فرض ہو گئی، پیغمبر اور صحابہ کرام نے نماز کو باضابطہ ادا کرنا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو نماز کے آنے سے پہلے جو امتحان آزمائشیں تھیں، آپ سیرت کے کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کے بعد ان امتحانوں آزمائشوں میں کمی آ گئی تھی۔ اس لیے میں آپ کی موجودگی میں آج جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گزرنے والا مہینہ جمادی الثانی کا، جس میں خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریفہ کی مناسبت سے آپ سمیت ملک بھر کے اہل سنت عوام نے، بزرگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے سڑکوں پہ آ کر، بازاروں میں آ کر، چوکوں میں آ کر جلسے کر کے، جلوس نکال کر کے، سیمینار کر کے صدیق اکبر کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا، ایمانداری سے آپ نے جماعت کے گزشتہ کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یوں عوام اہل سنت صدیق اکبر سے محبت کرنے کے لیے بازاروں میں، روڈوں پہ نکل کر کے آئی کہ آپ کی اس محبت کو پروردگار عالم نے قبول فرما کر کے، وہ جنوری کی 15 تاریخ تھی، 2 دن گزرنے کے بعد تمہیں وہ تاریخ ساز کامیابی اور تاریخ ساز خوشخبری اور آپ کے شہداء کے خون کا بدلہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے تحفظ اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات پہ مشتمل وہ بل منظور کر لیا جس کے لیے مولانا حق نواز ایثار، ضیاء الرحمن اعظم، طارق علامہ علی شیر حیدری، 12,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ان قربانیوں پہ بعض لوگ تبصرے کرتے تھے، تنقیدیں کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، انہوں نے اتنے لوگوں کو مروا دیا، کیا ملا، کیا کر لیا؟ کہنے والے کہتے تھے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے التجا کیا کرتے تھے، اللہ بیگانے بھی تانے دیتے ہیں، کچھ اپنے بھی ہمارے اوپر طنز کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر کے ہم مدد تیرے سے مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا مدد آئی، اور اتنی بڑی مدد آئی کہ جس کا کام ہمیشہ ماتم ہی کرنا ہے، اس کے حصے میں مقدر میں ماتم تھا، تم نے خوشیوں کا اظہار کیا اور اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی، قائد تحریک بصیرت کو میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں،
دو جملے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ قریب خطیب یورپ و ایشیا، جملہ ان کا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے کیا فرمایا تھا کہ صدیق اکبر کے دو احسان میرے اوپر وہ ہیں، زندگی بھر کبھی میں ان کو بھول نہیں سکتا۔ ان میں سے پہلا احسان، اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تھا، نبی اکیلے تھے، نبی کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ آپ جلدی جلدی میں ذرا میری بات کو سنے بھی اور توجہ بھی دیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی فوراً۔ مشکل وقت میں جو کسی کا ساتھی بنا کرتا ہے، زندگی بھر کبھی وہ بھولا نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے حضرت کے خدام میں سے ایک حاجی شفیق صاحب ہوتے تھے، مجھے یاد ہے، جو انہیں چائے پلایا کرتے تھے۔ جمعے میں بھی حضرت صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ وہ بھی بڑا قربانیوں والا تھا، اور یہاں کے اور بھی بہت سارے نوجوان علماء جن کی قربانیوں کی بدولت آج آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، میں تنقید کرنے کی بجائے اس لیے کہ کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا، جانا سب نے ہے، مگر وہ کیسے گیا اور ہم کیسے گئے، کہنا کچھ نہیں اب۔ مزہ تبھی ہوتا ہے دشمن سامنے ہو، اور لڑنے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے، اکیلا ہی پہلوان کھاڑے میں کھڑے ہو کر چھلانگے لگاتا رہے، یہ کوئی مزہ نہیں ہوتا، آگے والا بھی ہو پھر مزہ آیا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے جملہ کہا، مشکل وقت یہی غلام آباد میں امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ بول رہے تھے جب میں آیا، 64,65,000 مربع میل پہ بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے والا حکمران۔ سبحان اللہ۔ میرا جملہ وہ بھی پتہ نہیں گورنر پہ کچھ لفظ بول رہے تھے مولانا فاروقی صاحب، یہاں گورنر کتنے بدلتے ہیں، بدلے نا ہمارے دیکھتے دیکھتے، چند سالوں میں کئی گورنر بدل گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے 10 سالہ دور میں حضرت امیر معاویہ گورنر رہے ہیں۔ فاروق اعظم جیسا حکمران اس کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ مستقل بنیاد پر گورنر رہے۔ کسی نے شکایت کر دی، امیر المومنین آپ کا گورنر بڑا قیمتی لباس پہنتا ہے، آپ نے تو روکا تھا وہ پہنتا ہے۔ امیر المومنین نے بلوایا، بلا کر کے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا آپ کی شکایت ہے قیمتی لباس کیوں پہنتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کر دی امیر المومنین حکم ہے تو آج کے بعد نہیں پہنوں گا، حکم کی تعمیل کروں گا، مگر میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں غیر مسلموں کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے ضروری ہے جیسے وہ ہوتے ہیں اسی طرح کا مجھے بھی بن کر بیٹھنا چاہیے۔
امیر المومنین نے اجازت دی، علماء کرام ایسا ہوا؟ پھر مولانا ضیاء القاسمی مجھے یاد آ رہے سبحان اللہ لباس اچھا پہنتے تھے نا، اچھا پہنتے تھے نا جی، غصہ بھی، کیپ بھی، گھڑی بھی، چشمہ بھی. مجھے یاد ہے جب جاتے تھے نا کہیں ملنے کے لیے تو پہلے کہتے تھے کہ دار میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارا لباس چیک کرنا ہے. جدھر جا رہے ہیں کوئی اگر ہمیں کہے نا جی صحابہ تو یوں نہیں کرتے تھے، تم صحابہ نہیں ہو، ہم صحابہ نہیں ہیں، نہ ہم وہ بن سکتے ہیں. تمہارے پاس دلیل ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ایسے بنو تو پتا تو چلے نا مولوی صاحب جا رہے ہیں، دکھانا چاہیے نا. حضرت قاسم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ کوئی دنیا دار دیکھ کر کے جلتا ہے تو اس کو جلا دو، کوئی بات نہیں. میں نے تو بہت سارے حضرات سے یہ سنا ہے، کسی کے پاس قرآن کا علم آ جائے، حافظ قرآن بن جائے، درس نظامی پڑھ کر کے عالم دین بن جائے. یہ آدمی اگر تکبر کرتا ہے کہ میں قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، دین کا عالم بن گیا ہوں، اسے تکبر کرنے کی اجازت ہے. اتنی بڑی دولت اس کے پاس آ گئی ہے، اس کے اوپر ناز نہ کرے تو اور کس بات پہ ناز کرے گا؟ پوچھا، بتلایا اس لیے پہنتا ہے. حکم ہے تو آج کے بعد نہیں پہنوں گا. اجازت دی یا نہیں دی؟ اس کا مطلب ہے اس پہ بھی تبصرے نہ کیا کرو. کئی لوگ اس پہ بھی تبصرے کر دیتے ہیں. اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے وہ شہر فتح کیا تھا جس شہر میں 300 بازار تھے، 300 بازار تھا، اور رات کو 1 لاکھ فوج کے جوان اس شہر کے اوپر رات کو ڈیوٹی کرتے تھے. پھر کچھ ہوتا تھا؟ کبھی سنا تھا دھماکہ؟ نہیں. کبھی سنا تھا حالات خراب ہوئے؟ دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ امیر معاویہ جیسا حکمران ماں روز روز نہیں پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. یہ ہوا. میرے بارے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کتنا بڑا خوش قسمت تھا. آپ کو موقع مل جائے، آپ کسی بڑا آپ کے گھر میں آئے، نماز کا وقت ہو جائے، آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے، کارکن اٹھتا ہے، حضرت جی میں آپ کو وضو کروانا چاہتا ہوں، ہاتھ میں برتن لیا، لے کر کے پانی ڈال کر کے حضرت صاحب کو بٹھا کر کے اسے وضو کروا رہا ہے، تو یہ وضو کروانے والا ساری زندگی بڑے فخر سے بیان کرتا ہے میں نے فلاں بزرگ کو وضو کروایا تھا، مفتی زین العابدین کو وضو کروایا تھا، مولانا تاج محمود کا وضو کروایا تھا، مولانا ضیاء القاسمی کو وضو کروایا تھا. کسی اور بڑے کی خدمت کی بڑا سر اونچا کر کے ناز کرے گا. امیر معاویہ تیری عظمت کو سلام ہے، وضو نبی نے کرنا تھا، معاویہ نبی کو وضو کروا رہا. تو آج کے دور کے بزرگ بھی تو خوش ہوتے ہیں نا جب انہیں کوئی پانی سے وضو کروائے تو وہ دعائیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو دعائیں دی، خوش ہو کر کے دعائیں دی. اور جو نبی نے دعائیں دی ہیں، میرا آپ کا عقیدہ ہے نبی کی زبان سے جو نکل گیا، ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ایک موقع پر ایک چادر عطا کر دی، خوشی میں آ کر اللہ کے نبی نے چادر دی. کبھی سروں پہ آتی ہے چادر، سبحان اللہ. کبھی معاویہ کے ہاتھوں میں آتی ہے چادر.
یہ چادریں ہیں نا ساری، اور بھی بہت سارے موقعوں پر چادریں ہیں۔ نبی جب نبی بنا تھا تو سب سے پہلے نبی کے اوپر چادر جناب خدیجہ الکبریٰ کی آئی تھی، سبحان اللہ، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ نبی نے آ کر کے کہا تھا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کوئی چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اور قرآن کو وہ لفظ اللہ کو پسند آ گیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ، تو وہ چادر سب سے پہلے نبی کو دینے والی کون ہے؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز کو سن رہی ہوں گی، آپ بھی بڑی مقدسہ ہیں، آپ کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ نبی بن کر کے ابھی آیا، سب سے پہلے دیکھنے والی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور نبی کو سب سے پہلے چادر دینے والی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، یہ بھی مشکل وقت تھا، نبی کو بھول سکتا ہے کہ یہ بھی چادر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ چادر گھر جا کر کے گھر والوں کو دی اور کیا فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے مجھے غسل دے کر کے جب کفن پہنانا ہے تو یہ چادر جو ہے یہ کفن میں آپ نے رکھ دے۔ سبحان اللہ، مولانا ضیاء القاسمی کا پھر جملہ سامنے آ رہا ہے، وہ صدیق اکبر کے کفن کی بات کیا کرتے تھے۔ فرمایا تھا بیٹی عائشہ میرے جسم سے روح نکل جائے غسل دے کر، جو مجھے کفن پہنانا ہے وہ پرانی چادر میں پہنانا ہے، نئی چادر کسی غریب کے کام آ جائے گی۔ جب پوچھا گیا تھا امیر المومنین بیت المال سے نئی چادر لے لیتے ہیں، کہا وہ مدینے کی کسی بیوہ بچی کے کام آ جائے گی، میرا پرانی چادر میں گزارا ہو جائے گا۔ اور مولانا ضیاء القاسمی جو جملہ کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے پرانی چادر اس لیے مجھے پسند ہے، اس پرانی چادر کو نبی کے ہاتھ لگے۔ میں اس چادر میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگ، یہ آپ کی تحریک چلی، کیا کچھ ہوا، کتنی قربانیاں ہوئیں، کتنی ماریں کھائیں، کبھی کبھی ایمانداری سے سوچتے ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت ساروں نے کہا کیا کر دیا، کیا ہو گیا، دیکھو انہوں نے کہاں تک بات پہنچا دی، ملا کیا۔ پہلا نمبر، ہم ملنے کے لیے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ علماء کرام، دنیا میں امید لے کر کے ہم نے کام نہیں کرنا کہ بدلہ ملے گا، بدلہ لینا ہے اللہ سے، ان اجری الا علی اللہ۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی محنت جاری رہی، کوششیں جاری رہی، جد و جہد جاری رہی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے وہ منظر یاد ہے جب جرنیل اعظم طارق کا جنازہ جنگ میں پڑا ہوا تھا، میں اور علامہ علی شیر حیدری ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مسجد حق نماز میں جا رہے تھے۔ مسجد کے منبر پہ حضرت جا کر کے بیٹھے، کچھ نوجوانوں نے نعرے لگائے اب ہمارا ایک ہی کام، کیا بولتے ہیں؟ انتقام، یہی بولتے ہیں، انہوں نے یہی بولا۔ آپ نے حضرت کو سنا ہوا ہے، بہت ساروں نے، ان کے بولنے کا ایک انداز تھا، سنا، فرمانے لگے ہاں ہوگا، ضرور ہوگا، لیں گے، ہر حالت میں لیں گے، مگر تمہارا انتقام اور طرح کا ہوگا، ہمارا انتقام اور طرح کا ہوگا۔ یہ جملہ کہا اور آگے سنو، حکمرانوں تم بھی سنو، اداروں کے ذمہ داروں تم بھی سنو، ہمیں انتہا پسند کہنے والوں کانوں کے دریچے کھول کر کے سنو۔ لیڈر کی میت پڑی ہوئی ہے، نوجوانوں کے جذبات ہیں،
اور ایسے جذبات کے ماحول میں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ذمہ داروں نے ہمیشہ وہ خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا ہے، شاید کسی اور کے پاس ایسے الفاظ نہ ہوں۔ کیا کہا؟ فرمایا جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کے ناموس کے تحفظ کا بل منظور کر لے گی، حضرت نے دونوں ہاتھ یوں کھڑے کر کے کہا تھا میں اعلان کروں گا ہمارا انتقام ہو گیا۔ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بولو بولو ذرا جو یہ سمجھتا ہے، بل کی منظوری کے اوپر جو یہ سمجھتا ہے انتقام ہو گیا۔ ہمارا کام انتقام کسی کو مارنا نہیں ہے، ہم دہشت گردی پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ملک دشمن نہیں محب وطن ہیں۔ ملک میں امن کے قیام کے لیے جنازوں کو سامنے رکھ کر کے ہم نے امن کی بھیک مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم نے ہمارے نوجوانوں نے ہماری بات کو مانا ہے۔ رزلٹ آ گیا 17 جنوری کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے وہ بل منظور کیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی انہوں نے وہ بل پیش کیا، 21 ممبران پہ مشتمل کمیٹی بنی، 1 2 3 4 5 7 اجلاس ہوئے، بار بار بیٹھے سوچو بچار کر کے 21 ممبران نے متفقہ فیصلہ دیا جو صحابہ کی توہین کرنے والا ہے اس کی سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے تاکہ جرائم کا انسداد ہو سکے۔ یہ کمیٹی نے متفقہ منظور کیا اور پھر یہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا۔ آپ میں سے بہت ساروں نے مولانا عبدالاکبر کی وہ گفتگو سنی ہو، بڑا سادہ سا، ہم جب کہتے تھے تو کئیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کوئی مجھے گالی دے اور کوئی آپ کو گالی دے، یہی الفاظ ہیں، کوئی مجھے گالی دے اور آپ کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب گالی دے، اس کی سزا پاکستان کے قانون میں 5 سال ہے۔ جو صدیق اکبر کی توہین کرے اس کی سزا 3 سال ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر۔ بات تو سمجھ آ گئی سب کو۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ مجھے گالی دینے والے کی سزا 5 سال اور صدیق اکبر کو گالی دینے والے کی سزا 3 سال۔ یہ کسی کی عقل میں آتی ہے؟ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ کے ہوں، پاکستان پیپل پارٹی کے ہوں، جمعیت علماء اسلام کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، ایم کیو ایم کے ہوں، اے ایم پی کے ہوں، فتح کے لوگ ہوں، پی ٹی آئی کے جو بچے ہوئے تھے وہ ہوں، جتنے بیٹھے ہوئے تھے تمام نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا جو صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کی توہین کرتا ہے اس کی کم از کم سزا 10 سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہونی چاہیے۔ تمہیں مبارک ہو اس نے شہداء کا خون رنگ لے آئے۔ میں نے کہا ہمارا بدلہ ہو گیا، ہم مرنے مارنے کے قائل نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ بڑا چیخ رہے ہیں، میں نہیں کہتا انہیں کچھ نہیں کہتا، کوئی نہیں، جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بیچارہ یہی کر سکتا ہے۔ مگر تم تو آپ میں سے کئی ہوں گے جن کا کئیوں سے تعلق ہوگا، شہرداری محلے داری گلی اکٹھے رہتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں یہ ایسے ہی ہمیں صحابہ والے کہتے ہیں یہ فلانے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں
یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ تو سب کو مانتے ہو تو چیختے کیوں ہو؟ یہ تو بنایا ان کے لیے ہے جنہوں نے گستاخی کرنی ہے۔ چور کہے کہ ہاتھ کاٹنا بڑا ظلم ہے، چور کہتا ہے جی اسلام نے چور کی سزا رکھی ہے، ہاتھ کاٹ دو، جی سارے اگر کاٹنے شروع کر دیے پاکستان سارے ٹنڈوں کا بن جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں، حالانکہ غلط کہتے ہیں۔ پاکستان کے رہنے والے سارے چور نہیں ہیں، سب کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ اگرچہ عمران خان کہتا ہے 13 جماعتوں والے چور ہیں، 13 جماعتوں والے کہتے ہیں عمران خان چور ہے، ساری جماعتوں والے چور ہو سکتے ہیں، الحمدللہ ہم چور نہیں، ہم صادق ہیں۔ صحابہ کا جو غلام ہے، ہم تو غلام کو اپنا امام بناتے ہیں۔ تمہاری غلامی تمہیں مبارک، ہماری غلامی ہمیں مبارک۔ کیا بات کیا بات۔ اور یہی غلامی کا توق حق نواز نے پہنا، گولیوں سے سینہ چھلی کروا کر کے بتلایا سینہ چھلی ہو سکتا ہے، صحابہ کی غلامی کا توق نہیں اتارا جا سکتا۔ اسحاق القاسمی نے بھی یہی کہا، ضیاء الرحمن نے بھی یہی کہا، اعظم طارق نے بھی یہی کہا، علامہ علی شیر حیدری نے بھی یہی کہا کہ غلامہ صحابہ کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں ہے۔ جسموں کے پرخچے اڑائے جا سکتے ہیں، صحابہ کی غلامی کا توق ہمارے گلوں سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ اترا؟ اترا؟ کوئی اتار سکا؟ ہتھ کڑی؟ بیڑی؟ جیل کی سلاخیں؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 6 مہینے 10 دن گزار کر کے آیا نوجوان محمد سرور، اسیر ناموس صحابہ، اسیر ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ 29 سال 6 مہینے 10 دن۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ، اور جب پکڑتے ہیں سیدھے ہسپتال کہ بندو تو بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا، بڑی بڑکے مارتا تھا، ابھی بس پکڑا ہے ایک سپاہی نے آ کر کے سیدھے ہسپتال۔ کبھی ہمارا لیڈر کارکن بھی گیا کوئی ہسپتال؟ ہمارے سے بڑا بیانیہ کسی کے پاس ہے؟ اتنی لمبی اسارتیں پاکستان کی تاریخ میں کسی کی اتنی لمبی قید نہیں ہے جتنی صحابہ کے غلاموں نے کاٹی ہے۔ اور کاٹ کر کے اس آنے والے نے آ کر کے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کیا کہا کہ جب گیا تھا حق نواز کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، 29 سال گزارنے کے بعد آیا ہوں، لدھیانوی میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب گیا تھا تب بھی صحابہ زندہ باد تھے، جب آیا ہوں تب بھی صحابہ زندہ باد ہے۔ ہوا حضرت امیر معاویہ ختم نبوت صحابہ
زندہ شہادتوں کی داستان سپاہ صحابہ پاکستان شہادتوں کی داستان میرے بھائی وہ ایک تحریک تھی، حالات کیا سے کہاں تک گئے، کون سا ظلم و جبر ہے جو اس جماعت کے اوپر روا نہیں رکھا گیا۔ ملکی اداروں کے ذمہ داروں، آپ سے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا ہمارے ساتھیوں کو نہ پریشان کیا۔ اس ملک کی محبت جتنی ہمارے دلوں میں ہے شاید کسی اور کے دل میں نہ ہو۔ جتنے دکھ ہم نے سہے ہیں، دکھ سہ کر کے کبھی ہم نے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف ہم نے کبھی جملہ نہیں بولا۔ یہاں بولنے والوں کی بولیے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم نے 45 جنازے ایک جگہ سے اٹھائے تھے، نہ کسی کو تھپڑ مارا تھا، نہ کسی کو ایک پتھر مارا تھا۔ یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جماعت کو اپنی حکمت عملی سے، مولانا حق نواز کے اخلاص، شہداء کے مقدس خون کی برکت سے اور نوجوانوں کی استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے، بزرگوں کی دعاؤں سے میں نے جس راستے کا انتخاب کیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کامیابیاں تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے رہا، ٹھیک ہے رہا۔ جہاں تک بات ہے اس جماعت کی، یارو ہم کیا ہیں، کتے میرے علی کتے تیری سنت، گستاخ رکھی کتے جالم ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جن کا تذکرہ نبیوں کی زبانوں پر ہے، جن کا تذکرہ آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں موجود ہے، کوئی سارے طبقے مل کر کے انکار کرتے ہیں۔ کتابوں میں تورات و انجیل میں تذکرہ موجود ہے، نکالنے والے تم کون ہو؟ ابھی مجھے ان دنوں میں مدارس کے بڑے بڑے جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جمعرات والے دن تعلیم القرآن راجہ بازار میں بہت بڑا اجتماع تھا، علماء فارغ ہوئے بڑی تعداد میں، اور تعلیم القرآن کی طرف سے انہیں کتابوں کے بڑے بڑے سیٹ دیے گئے، ڈھیر لگے ہوئے تھے کتابوں کے۔ میں نے وہاں ایک جملہ بولا، میں نے کہا مدارس عربیہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، کہتے ہیں نا، یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں دستاریں سجا کر، اور اس سال پاکستان میں وہ مدارس جن کا وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہے، ان مدارس نے 1,00,000 بچہ قرآن پاک کا حافظ بنا کر کے آپ کو دیا ہے۔ لاؤ اگر تمہارے پاس بھی کوئی ہے، 1,00,000 بچہ۔ میں نے کہا سویڈن کے ظالموں کافروں بدمعشوں، تم نے قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر کے اسے نظر آتش کر کے سمجھا تھا کہ قرآن پاک جل کر کے راکھ ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تمہیں علم نہیں ہے، تم نے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا نسخہ جلایا۔ 1,00,000 بچوں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر کے بتلایا، قیامت بھی آ جائے گی، ہمارے سینوں سے قرآن کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ٹھیک ہے علماء کرام، ایسے ہی ہے، قیامت والے دن بھی حفاظ کے سینوں پہ قرآن لکھا ہوا کوئی ختم کر سکتا ہے؟ یہ نظام ہے۔ 2 ٹیمیں، 2
پارٹیاں ٹکراتی ہیں، اہل حق ہمیشہ انہوں نے مار کھائی اور مار کھا کر کے استقامت کے پہاڑ بن کر کے دکھایا۔ ہوا یہ، میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ضروری ہے، وہ کہتے ہیں ایک کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ ہم اللہ کو بھی بغیر دلیل کے مانتے ہیں، نبی کو نبی، آخری نبی، وہ بھی بغیر دلیل کے مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہم ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم نے مانا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں پیدا ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ حضور مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ یارو، جس بچے کی پیدائش پہ اللہ کے نبی مبارکباد دینے کے لیے جائیں گے، ہم انہیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نبی نے خوشی کا اظہار کیا، ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور آگے چل کر کے ابھی بچپن ہے، گود نبی کی ہے، علی بچپن میں سر نبی کی گود میں رکھ دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے سر مبارک نبی کی گود میں رکھا تو میں علی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ نبی نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا۔ سلام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا تھک گئے ہو تم؟ تھوڑا سا ذرا ضبط کر لو، بدن عظمی نہ کیا کرو۔ بیٹھ جاؤ، صحابہ کی محبت میں بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر! یوں بیٹھنا ہے۔ جملہ میرا سنیے، ہجرت والی رات اللہ کے نبی نے گھر بستر علی المرتضیٰ کے سپرد کیا اور چل کر کے ابو بکر کے گھر میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، اپنا گھر علی کو دے دیا، خود ابو بکر کے گھر میں تشریف لے گئے۔ توجہ سے سننا، اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہی نا تو میں سمجھوں گا یا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی اگلا جملہ۔ توجہ سے، حضرت صاحب یہی کہتے تھے، چلو تو سے گلیاں نہ بنو، خشک بن جاؤ۔ جملہ سنو ذرا، صحابہ کے سپاہیوں تمہارے لیے جملہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بستر دیا علی المرتضیٰ کو اور چل کر کے پہنچ گئے صدیق اکبر کے گھر میں۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر کے دروازے کے اوپر نبی نے یوں ہاتھ مارا۔ اسٹائل ہوتا تھا نا پہلے یوں ہی دروازے کھٹکائے جاتے تھے، آج جدید دور آ گیا۔ اب میری طرف دیکھنا ذرا، یوں ہاتھ دروازے پہ لگا، ادھر میری طرف دیکھو ذرا، ہاتھ دروازے پہ یوں لگا اور دروازے سے ہاتھ نبی نے پیچھے یوں کیا، دروازہ کھل گیا۔ اتنی دیر لگی، دروازہ کھل گیا، تعجب ہوا، رات کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر تو کہاں تھا؟ اتنی جلدی میں دروازہ کیسے کھول دیا؟ او صحابہ کے سپاہیوں، ہر وقت اپنے آپ کو صحابہ کے در کی غلامی کے لیے تیار رکھا کرو۔ تمہارے پاس ہمارے بیانیے سے بڑا کوئی بیانیہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔
तुझे कौन फारिग करेगा मैं देखूंगा। फारूकी साहब ने कहा, ईमानदारी से मैं सोचता हूं तो मेरे आंख भी आंसू बह जाते हैं। मुझे क्या पता था कि उसने आना ही नहीं है। मैंने तो ये समझ करके कहा था एक दिन आएंगे, ये तो नहीं पता था कि वो इमाम आजम अबू हनीफा की याद ताजा करते हुए उसका जनाजा जेल से आएगा। मुझे ये भी इस बात का इल्म है, नौजवान बैठे हैं, तबसरे तुम्हारे बड़े आसानी से हो जाते हैं। मुझे वो तबसरा याद है, कई नौजवानों ने कहा था ज़ियाउर रहमान फारूकी के हाथ पे शहादत की लकीर नहीं है। मुझे पता है ये कहा था, और अल्लाह ताला ने उसको शहादत दी, रोजे की हालत में दी और जेल से अदालत में ला करके बम धमाके में दी। और उनका वो जुमला जो उन्होंने कई मर्तबा कहा था, एक दिन आएगा मुझे बमों से उड़ा दिया जाएगा। समझ नहीं आती थी, अभी बमों का धमाके शुरू नहीं हुए थे, ये फारूकी साहब ने क्या कह दिया। मगर मैं कहता हूं कलंदर हर्च गोयर दीदा गोयर। कलंदर जो कहा करता है पहले देखा करता है फिर कहा करता था, वो कलंदर था, उसे नजर आ गया था, उसने जो कह दिया रब ने ज़ियाउर रहमान फारूकी की बात को शहीद करवा करके पूरा करवा दिया। मेरे भाई, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं। मुश्किल वक्त के लोग कभी भूला करते, हमें भी भूलते नहीं है। हमें आप कभी भूलते? बोलो। आपको हम नहीं बोलते, हमें आप नहीं बोलते। ना हमने आपको छोड़ा ना आपने हमें छोड़ा। नतीजा देख लिया आपने। इस्तिकामत का नतीजा आपके सामने आ गया। मैं जुमला कह रहा था, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह के नबी ने ऐलाने नबुव्वत किया, अकेले खड़े थे, अकेले थे। तबलीगी जमात वालों को आप देखते रहते हैं, बेचारे आधा घंटा पौना घंटा घंटा बयान करें ना, उसके बाद कहते हैं खड़े हो जाओ, बतलाओ कौन कौन निकलेगा। कोई बंदा ना खड़ा हो, एक मर्तबा फितरी तौर पर तकलीफ होती है यार, मैंने इतना जोर लगाया, इतने फजाइल बयान किए, कोई बंदा भी ना खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी का खताब था, सुभान अल्लाह यारो, नबी का खताब था, कोई खड़ा ना हुआ। गम की हालत में नबी अकेला खड़े थे। दूसरा दिन आया, सामने से सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए और आकर के क्या कहा, यूं सिद्दीक़ अकबर ने नबी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहा, अल्लाह के रसूल तुम अकेले नहीं हो, मैं आपका साथी आ गया हूं, और मैं आ गया हूं। दो बन गए, बोलने में दो बन गए और लिखने में एक एक। यूं लिखा जाए कितने बन जाते हैं बताया गया होगा। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपका रफीक, आपका दोस्त, आपका साथी, हाथ बढ़ाइए। मेरा हाथ आपके हाथ पे बैठ के लिए आ रहा है। कलमा सबसे पहले आपका मैं पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुश्किल वक्त में जब आ करके सिद्दीक़ अकबर ने मेरा बाजू पकड़ा था,
ساری زندگی صدیق اکبر کا وہ انداز مجھے بھول نہیں سکتا. ٹھیک بات ہے نا؟ ٹھیک ہے. بھول سکتے ہیں؟ میں جملہ کہہ رہا تھا حضرت پہ، جب مشکل وقت آیا کرتے تھے تو میں چل کر کے یہی غلام آباد آیا کرتا تھا. حضرت سے آ کر کے کہتا چلیں. کئی مرتبہ حالات ایسے ہوتے سارے دروازے بند ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو بہا کر کے کہتے مولانا احمد صاحب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کس کے پاس جائیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. پھر کہتے چلو آج رات انتظار کرتے ہیں، کہیں رابطہ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی سراخ مل جاتا، وہاں پہنچ جاتے اور اس جماعت کے اسیران شہداء کی جس انداز میں سرپرستی وکالت مولانا ضیاء القاسمی کیا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میں نے چونکہ وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے اس لیے مجھے کبھی بھولتے نہیں. انتہائی واقع احترام. پہلا نمبر میں نے کہا، بازو پکڑا، کہا میں آ گیا ہوں، پریشان نہیں. سہارا مل جاتا ہے، کوئی آ جائے. آپ کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں، ظاہری طور پر کبھی کبھی پریشانی آتی ہے، مگر یہ جمع غفیر جب دیکھتے ہیں تا حد نگاہ سر ہی سر جب نظر آتے ہیں، ایمانداری سے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. اور میں اس طبقے کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا نبی کے صحابہ مشکل وقت میں نبی کو چھوڑ جاتے تھے. میں انہیں کہتا ہوں یہ نہیں چھوڑتے. نہ میں نے نبی کو دیکھا، نہ انہوں نے نبی کو دیکھا، نہ میں نے صحابہ کو دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا. چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اگلا جملہ بھی میرا سننا ذرا، توجہ سے میری طرف دیکھنا ذرا. آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے مولانا حق نواز کو نہیں دیکھا، جس نے نہیں دیکھا. سارے نیچے کریں. جنہوں نے دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کریں. بہت کم ہے ماشاءاللہ، آپ میں سے کئی پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں. جنہوں نے مولانا اسحاق القاسمی کو نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ بھی تعداد زیادہ. مولانا ضیاء الرحمن کو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. مولانا اعظم طارق کو جس نے نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کرے. علامہ علی شیر حیدری کو جس نے نہیں دیکھا. جملہ سننا میرا، انہوں نے دیکھا نہیں. نہ حق نواز کو دیکھا، اسحاق کو دیکھا، ضیاء الرحمن کو دیکھا، اعظم طارق کو نہیں دیکھا، علی شیر حیدری کو نہیں دیکھا. حکمرانوں، ملکی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والوں، انہوں نے حق نواز، اسحاق، ضیاء الرحمن، اعظم طارق، علی شیر کو نہیں دیکھا. یہ بن دیکھے مانگتے ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوا تھا وہ کیسے نبی کو دیکھا؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں. یہ قانون بننا چاہیے، اس کو منظور ہونا چاہیے اگلے ایوان سے بھی. اور جس دن یہ قانون بن گیا پاکستان سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں اداروں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا ہمارے پیچھے نہ پڑو. جو ملک کی قومی اسمبلی کے بنائے ہوئے اس بل کی منظوری پر تنقید کرتے ہیں، وہ منتخب نمائندوں پارلیمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ہم نے تمہاری بات کو مانا، حالانکہ ہمارے نزدیک سزائے موت ہے. ہم نے تب بھی مان لیا، ہم نے احتجاج
احتجاج نہیں کیا، ہم نے شور نہیں مچایا، ہم نے کہا چلو ہو گیا ہے، آگے سفر جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، محنت کرو گے، کوشش جاری رکھو۔